ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہیں۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ذیشان علی۔ شہر اللہ ماہ مبارک رمضان، رمضان کا مہینہ بہاروں کا مہینہ، ہر طرف بہاریں ہی بہاریں، عبادتوں کی بہاریں، نمازوں کی بہاریں، رکوع و سجدوں کی بہاریں، یاد خدا کی بہاریں، تسبیح و مناجات کی بہاریں، دعا و استغفار کی بہاریں، تلاوت قرآن اور مفاہیم قرآن کی بہاریں، اور کیا کہنا ان بہاروں کا۔ یہی وہ مہینہ ہے جب بندہ اپنے آقا اور مالک کا مہمان بن جاتا ہے، پوری زندگی صرف بندگی کے ساتھ، لیکن ماہ مبارک رمضان مہمانی کے ساتھ بندگی۔ لیکن یہ یاد رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساری بہاریں گزر جائیں اور ہم ان بہاروں سے اپنی روح اور جسم کو تر و تازگی نہ دے سکیں، اور پھر سال بھر بے عملی اور بدعملی کی خزاں میں ایک بے چین روح کے ساتھ دست حسرت ملتے رہیں۔ یوں تو شجرہ اسلام کے پھل نہ وقتی ہیں اور نہ موسمی، وہ ہر زمانے میں ثمربار ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ شجرہ اسلام میں پھلوں کی فراوانی کے ساتھ اس کے مزے، خوشبو، رنگ کو سبھی بڑھا دینے کا مہینہ ہے۔ روزے میں عبادتوں، فرما برداریوں اور اطاعتوں کا ثواب اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے۔ رمضان کے مہینے میں جسم کو آرام پہنچانے والی نیند بھی عبادت، اور بے اختیار آنے جانے والی سانسیں بھی تسبیح بن جاتی ہیں۔ ماہ رمضان روزوں کا مہینہ، جب انسان اپنے مالک اور آقا کی مرضی اور خوشی کے لیے اپنے جسم کے جائز مطالبات سے صرف اس لیے ہاتھوں کو روک لیتا ہے کہ اس کے آقا نے اس سے یہی کہا ہے کہ وہ جسم کے چند جائز مطالبات سے دور رہ کر پورا دن گزار دے، رات بھر کھاؤ پیو، لیکن صبح صادق سے رات تک اپنے روزے کو مکمل کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ اور ماہ رمضان کے روزوں کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ دوسری قومیں بھی الگ الگ عنوان سے ورت رکھتی تھیں اور ہیں، لیکن روزہ جس کا اسلام نے حکم دیا ہے، یہ انسان کو باکردار بنانے کے لیے جسم کے جائز مطالبات سے روکنے کی ایک کامل اور صحیح شکل ہے۔ جب انسان کھانے پینے کی ہر شکل و صورت اور جنسی جائز رابطے سے خود کو روکنے کے ساتھ اخلاقی برائیوں سے بھی خود کو بچاتا ہے، یہاں تک کہ بعض غلط بیانیاں، جھوٹی گواہیاں بھی روزے کو خراب کر دیتی ہیں۔ یہ روزہ صرف مسلمانوں پر نہیں بلکہ پرانی قوموں پر فرض تھا، اور وہ بھی روزہ رکھتی تھیں۔ اے ایمان والو، روزہ تمہارے اوپر اسی طرح فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ امید ہے کہ تم پر پرہیزگار اور باکردار بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183۔ روزے کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ انسان باکردار بن جائے، وہ خود کو برائیوں سے اس طرح بچانا سیکھ جائے کہ اپنے مالک کی خوشی کے لیے جائز نعمتوں سے بھی ہاتھ روک لے۔ یہ کہنا کہ روزے سے صحت بنتی ہے اور بیماریاں دور ہوتی ہیں تو یقیناً روزہ انسان کو صحت مند بناتا ہے۔ ممکن ہے روزہ رکھنے والے کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے، جسم
خوبصورت نظر آنے لگے، لیکن یہ تمام چیزیں کسی وقت بھی غذا کو کنٹرول کر کے ورزش کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ روزہ انسان کو واقعی طور پر صحت مند بناتا ہے اور انسان کی انسانیت کو بھی صحت مند بناتا ہے، انسان کی روح کو باصحت بناتا ہے، خود انسان کو اخلاق و کردار کے اعتبار سے خوبصورت بناتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صحیح طور پر روزہ رکھیں، مومن بن کر روزہ رکھیں، صرف بھوکے پیاسے رہ کر دن نہ گزار دیں، بلکہ ہمارے جسم کا ہر حصہ روزے میں ہمارا شریک ہو۔ عربی زبان میں صوم کا مطلب ہی روکنا اور بچانا، تو پورے جسم کا صوم یہ ہے کہ جسم کو ہر غلط بات سے بچائیں تاکہ ہماری روح صحت مند ہو جائے، یعنی ہم صحت مند ہو جائیں۔ روزے کو جسم کی صحت کے لیے رکھنا بے وقوفی ہے، اس لیے کہ روزہ اتنی بڑی عبادت ہے جس کے لیے خدا نے خود کہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا۔ روزہ ہمیں ان اخلاقی بیماریوں اور جراثیم سے بچاتا ہے جو ہماری انسانیت کو بیمار بنا دیتی ہیں، اور پھر روح اور نفس کی بیماریاں انسان کو اس منزل پر پہنچا دیتی ہیں کہ انسان کی روحانیت، اس کی عقل اور خدا داد فطرت بیمار ہو جاتی ہے اور اسے اچھائیوں اور اچھی باتوں، اچھے کردار اور اخلاق سے الرجی ہونے لگتی ہے، اسے جھوٹ بولنے میں مزہ آنے لگتا ہے، سچ بولنا اس کے لیے مشکل بن جاتا ہے، ذرا سی بات پر بوڑھے ماں باپ پر غصہ کرنے لگتا ہے، دوسروں کی برائیوں کو بڑے مزے لے کر سنتا ہے اور بیان کرتا ہے۔ غرور، گھمنڈ، اونچی آوازوں میں باتیں کرنا اپنے لیے عزت کا سبب سمجھتا ہے، دوسروں کو کچھ کھلانے، غریبوں کا خیال رکھنے کے بجائے کمزوروں کا مال ہڑپ لینا بہادری سمجھتا ہے، اور ہر وہ کام بڑی آسانی سے کرتا ہے جس سے اس کا کریم و مہربان مالک ناراض ہوتا ہے، اچھائیوں سے اتنی تیز دور بھاگتا ہے، جیسے اس کی فطرت برائی اور برے کاموں کے لیے بنائی گئی تھی۔ دوستوں، روزے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ بیمار انسانوں کو روحانی بیماریوں سے پوری طرح نجات دلا دی جائے تاکہ وہ سال بھر اچھے انسان بن کر ایک اچھے سماج اور معاشرے کے شہری بن کر زندگی گزاریں، اور اسی طرح سارے انسان الگ الگ اکائیوں میں جب روزے کے ذریعے خود کو باکردار بنائیں گے اور ان اکائیوں کو جوڑ کر ایک سماج عالم وجود میں آئے گا، تو پھر یہ سماج ساری انسانیت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہوگا، اور لوگ دیکھ کر یہی کہیں گے کہ یہ سماج روزے داروں کا سماج ہے جو ایک مہینے کی عبادت سے اتنی زیادہ انرجی لے چکا ہے کہ اب سال بھر پورا سماج چین و سکون سے زندگی گزارے گا، اور اس سماج کا ہر انسان برابر سے ایک بہتر زندگی گزارنے کا حقدار ہوگا۔ یہ سمجھنا کہ ماہ رمضان المبارک صرف ایک مہینہ خود کو باکردار بنانے کے لیے ہے اور بس، بالکل غلط ہے۔ یہ سوچنا کہ ماہ رمضان ظاہری طور پر بھوک و پیاس کا مہینہ ہے، مگر حقیقت میں تو پکوان، ڈشوں، بریانیوں اور پکوڑوں کا مہینہ ہے۔ اسلام میں کھانے پینے پر پابندی نہیں، مگر اسلام چاہتا ہے کہ ہم کھانا بھی کھائیں تو انسان بن کر کھائیں۔ یہ کہنا کہ ہم افطار میں کھانے پینے کے یہ سارے انتظامات جس میں ہمارا پورا دن صرف ہوتا ہے، یا سحری کے ساز و سامان کرنا جس میں شب بیداریاں ہوتی ہیں، اس لیے کرتے ہیں کہ یہ خدا کی مہمانی کا مہینہ ہے، لہٰذا کھانے پینے کا انتظام بھی ویسا ہی زبردست ہونا چاہیے، تو یہ اللہ کی مہمانی اور اس کے بابرکت مہینے کا مذاق اڑانا ہے۔ خدا کی مہمانی کا مطلب صرف یہ ہے کہ انسان ایک کامل انسان بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مہربان اللہ نے جس طرح ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اسی طرح ہماری پریشانیوں، بیماریوں اور سفر میں روزہ رکھنے سے منع بھی کیا ہے، کیونکہ اللہ
اپنے بندوں کو ایک آسان زندگی پیش کرنا چاہتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اور جو بیمار ہیں یا سفر میں ہیں تو وہ ماہ رمضان کے ان روزوں کو جو نہیں رکھ پا رہا ہے بعد میں رکھیں، اور یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے آسانی چاہتا ہے، انہیں کسی مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186۔ اسی طرح اگر روزہ مشقت اور پریشانی کا سبب ہو اور انسان بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو ایک مسکین و نادار کو کھانا کھلا دے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اور روزہ رکھنا ان کے لیے پریشانی کا سبب ہے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اور اگر اس سے بھی زیادہ نیکی کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 184۔ بہرحال نارمل حالات میں روزہ رکھنے اور مجبوری میں روزہ نہ رکھنے کا مقصد صرف انسان کو انسان بنانا اور اسے باکردار بنانا ہے۔ آئیے اس زبان صداقت، روح امانت، حبیب الہی، مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے اس مہینے اور اللہ کی مہمانی کے آداب و فرائض اور مستحباب کو معلوم کرتے ہیں، جس نے انسانیت کو عبادت کی معراج تک پہنچایا، تاکہ ہم ماہ رمضان المبارک کے مبارک اور عظیم مہینے میں، جس کی رات یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر اور برتر ہے، اس مہینے کی برکتوں، نعمتوں اور فضیلتوں کو صحیح طور پر حاصل کر سکیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حمد و ستائش رحمان و مہربان اللہ کے لیے ہے۔ اے لوگوں، اللہ کا مہینہ اپنی برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کے ساتھ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اللہ کے نزدیک سب سے بہتر اور برتر مہینہ ہے۔ اس مہینے کے دن بہترین ایام ہیں اور اس کی راتیں بڑی فضیلت والی راتیں ہیں۔ اس کے لمحے لمحے خیر و برکت سے لبریز ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تم اللہ کی مہمانی کے لیے بلائے گئے ہو۔ اس مہینے میں تمہاری کافی آؤ بھگت کی گئی ہے۔ اس مہینے میں تمہاری سانس تسبیح کا درجہ رکھتی ہے اور تمہاری نیند بھی عبادت ہے۔ تمہارے اعمال مقبول ہیں اور تمہاری دعائیں مستجاب ہیں، لہٰذا تم سچی نیتوں اور پاک دل کے ساتھ اللہ سبحانہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اس مہینے میں واقعی طور پر روزہ رکھنے میں کامیاب کرے اور قرآن کی تلاوت کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور یہ جان لو کہ بدبخت ہیں وہ انسان جو اس عظیم مہینے میں اللہ کی بخشش سے محروم رہ جائیں۔ اس مہینے میں اپنی بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو اور اپنے سماج میں پائے جانے والے فقیروں اور مسکینوں کا خیال رکھو۔ اپنے بڑوں کا احترام اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤ۔ رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ مہربانی کرو اور ان کا خیال رکھو، اور اپنی زبان کو غلط باتوں سے بچاؤ۔ اس طرح غلط چیزوں اور کسی کی ناموس کی طرف نظریں نہ اٹھاؤ۔ بیہودہ آوازوں اور غلط باتوں کو ہرگز نہ سنو۔ یتیم بچوں پر شفقت کرو۔ یتیموں کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ نرمی برتی جائے، اور اپنے گناہوں کے لیے اللہ سے توبہ کرو اور اپنی نمازوں میں دعا کے لیے ہاتھوں کو پھیلا دو، کیونکہ یہی وہ بہترین اوقات ہیں جب اللہ اپنے بندوں کو رحمت بری نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان پر نظر کرم فرماتا ہے، ان کی فریادوں کو سنتا ہے اور ان کے پکارنے پر جواب دیتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اے لوگوں، تم اپنے اعمال کے گروی ہو، لہٰذا اپنے کو اپنے برے اعمال سے نجات دلانے کے لیے استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ تمہاری پیٹھ تمہارے گناہوں کے بوجھ سے بوجھل ہے، لہٰذا لمبے لمبے سجدوں سے اسے ہلکا کرو۔ اور یہ جان لو کہ اللہ سبحانہ نے
اپنی عزت کی قسم کھا کر فرمایا ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ گزار بندوں پر عذاب نہیں کرے گا، اور جب لوگ روز قیامت پروردگار عالم کے حضور کھڑے ہوں گے تو انہیں جہنم کا خوف نہ ہوگا۔ اے لوگوں، جو اس ماہ مبارک رمضان میں کسی مومن کو افطار کرائے تو اس کا ثواب ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے، اور اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو کسی نے کہا، یا رسول اللہ، ہم میں ہر ایک تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کو افطار کرائے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنم سے بچو، چاہے ایک خرمے کے ذریعے جہنم سے بچو، چاہے پانی ہی کے ذریعے، یعنی ایک خرمے سے افطار کرا دو یا پانی سے افطار کرا دو۔ اے لوگوں، اس ماہ مبارک میں جس کا اخلاق و کردار اچھا ہوگا وہ قیامت میں پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، جبکہ لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے۔ اس ماہ مبارک رمضان میں جو اپنے ماتحتوں سے نرمی سے پیش آئے گا تو اللہ اس کا آسان حساب لے گا۔ جس کے شر سے لوگ محفوظ رہیں گے، اللہ اسے قیامت میں اپنے غضب اور ناراضگی سے بچائے گا، اور جو یتیم پر بخشش اور مہربانی کرے گا تو قیامت کے دن اللہ اس پر مہربانیاں کرے گا، اور جو اپنے رشتہ داروں سے ناتا توڑے گا اور اللہ تعالیٰ اسے اپنی مہربانیوں سے محروم کر دے گا، اور جو نمازوں کو شوق و رغبت کے ساتھ پڑھے گا اللہ اسے جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں کسی ایک واجب کو ادا کرنے کا ثواب و انعام دوسرے مہینے میں 70 واجبات کو ادا کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ اور جو اس ماہ مبارک رمضان میں مجھ پر زیادہ درود بھیجے گا اللہ سبحانہ اس کے میزان عمل کو گراں اور بھاری کر دے گا، اور اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کا ثواب دوسرے مہینے میں پورا قرآن ختم کرنے کے برابر ہے۔ اے لوگوں، اس ماہ مبارک رمضان میں جنت کے دروازے کھلے ہیں، تم اپنے پروردگار سے دعا کرو کہ وہ تم پر جنت کے ان دروازوں کو بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے بند ہیں تو تمہاری یہی دعا ہو کہ جہنم کے بند دروازے تم پر کھل نہ جائیں، اور شیاطین اس مہینے میں باندھ دیے گئے ہیں تو تمہاری دعا یہی ہو کہ یہ شیاطین تم پر مسلط نہ ہو جائیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں خطبے کے بعد کھڑا ہوا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس ماہ مبارک رمضان میں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو الحسن، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل خود کو حرام کاموں سے بچانا ہے۔ ناظرین، تو اب ہمیں دیجیے اجازت۔ پروگرام کے آخر میں ہم اپنے کریم و مہربان آقا سے یہی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار و معبود ہمیں اس بابرکت مہینے میں ہر چھوٹی بڑی غلطیوں، برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے ہم صحیح معنوں میں اللہ کے بندے بن جائیں اور ہماری پشت ہمارے گناہوں کے بوجھ سے ہلکی ہو جائے۔ ناظرین، خدا حافظ، انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی۔